अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल के व्लॉग में आप लोगों ने बार बार मुझसे कमेंट किया कि आज क्या बना रही हैं, बस मैं बताना भूल गई क्योंकि टॉपिक ऐसा था। उसमें जब मैं इन्वॉल्व हुई तो मेरे बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया कि मैंने आज बताना भूल गई। कल मैंने जी बनाया था कुल्फ़ा गोश्त और सबको बहुत रेसिपी पसंद आई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का टॉपिक जो है ना वो सेल्फ़ केयर के बारे में। देखिए, सेल्फ़ केयर के बारे में तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि आपकी मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप स्ट्रेसफुल इन लॉज के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ रहते हैं, तो तब आपने अपनी सेल्फ़ केयर को कैसे मेंटेन रखना है। देखिए, स्ट्रेसफुल इन लॉज मोस्टली लोगों के होते हैं। बहुत ही मेरे ख्याल से खुशकिस्मत होंगी लड़कियां जिनके जो इन लॉज हैं वो स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, टेंशन नहीं देते होंगे, एग्जाइटी की तरफ नहीं लेके जाते होंगे, छोटी छोटी बातें नहीं करते होंगे, हर वक्त की चिक चिक, हर वक्त की बहस, तंज करना, जुमले कसना, ये तो मेरे ख्याल से मोस्टली इन लॉज की एक आदत होती है। शुरू शुरू में शादी के सालों में होता है क्या है कि जी हम जब आते हैं ना न्यूली मैरिड, तो हमारा माइंड इतना फ्रेश होता है ना कि हमें छोटी छोटी बातें बॉदर ही नहीं करती। कोई बोल भी जाता है ना तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, खैर है। और वो कोई बात नहीं करते करते ना वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बातें आती हैं। और यकीन करें कि मैंने खुद अपनी एक ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैंने खुद कई दफ़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। और जो कि मैं आप कहती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और पहले दिन से नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को एक चीज़ की आदत डाल देते हैं ना, अपनी इज़्ज़त नफ्स पे अटैक करने की, किसी किस्म के जुमले सुनने की एक आदत एक बंदे से कर लेते हैं, तो वो फिर उसको आदत बन जाती है। और फिर जब आप उसको टोकेंगे, रोकेंगे, तो वो फिर आपसे नाराज़ होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ताल्लुकात ख़राब होंगे। तो आपने पहले दिन ही ना चीज़ें कुछ क्लियर कर देनी। मेरे एक्सपीरियंस भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जब मैं न्यूली मैरिड थी, जब शादी होकर आई, तो शुरू शुरू में इतनी नाराज़गियाँ, छोटी छोटी बातों पे बात हो जानी, बहस हो जानी। मैंने फिर अपने हस्बैंड को कुछ दिनों के बाद कहना, चलें कोई बात नहीं, खैर होती है, अगर कोई बोल गया, कुछ भी हो गया, चलते हैं, दोबारा से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने में हमेशा पहल करनी चाहिए। मेरे माइंड में ये चीज़ आती थी। पहले मुझे ये सुनने को मिलता था कि इसको बच्चे नहीं हैं, इसको औलाद नहीं हो रही, तो इसमें कोई मसला है, फ़लाँ है। आप लोग लेडीज़ इस चीज़ को बड़ा समझ सकती हैं कि बायोलॉजिकली मेरा इसमें कोई मसला नहीं बन रहा था। लेकिन वही चीज़ आ गई ना कि सुनने को मुझे मिलती थी। तो मैंने कई दफ़ा नाराज़ हो जाना, मैंने एक साइड पे हो जाना, लेकिन फिर मैंने मिल लेना। माशाल्लाह फिर अल्लाह का करम हुआ, हमारे घर बेटी पैदा हुई। फिर मुझे ये सुनने को मिला कि बेटा तो नहीं पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई। आपको किसी सूरत में भी इन लॉज सुकून से नहीं रहने देंगे। आपको किसी न किसी बात पे, किसी न किसी मौके पे कुछ ना कुछ टॉन्ट करते रहेंगे, कोई ना कोई ऐसा जुमला कस देंगे। आपको मेडल नहीं मिलना। आप जितनी भी एफर्ट कर लें, अपनी जान मार लें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपको वहाँ से कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिलना। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर डिस्कस करूँगी। अब आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आपने इन लोगों से डील कैसे करना है। देखें जी, स्ट्रेसफुल इन लॉज हर जगह होंगे, आपको मिलेंगे। और मैं कहती हूँ कि हमेशा लड़कियों को शादी से पहले पता होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे इन लॉ से कॉप कैसे करना है, डील कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि बच्चियाँ आती हैं, उनको समझ नहीं होती। उनको जैसे हम लोग थी, हमारी माओ ने हमें क्या तरबियत की, बच्चे सबकी इज़्ज़त करनी है, सबकी बात सुननी है, हर एक की बात को वैल्यू देनी है, हर एक की कदर करनी है। और यही चीज़ें करते करते ना अल्टीमेटली हमारी अपनी वैल्यू, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कदर जो है ना वो ख़त्म। सबसे पहले तो आपने स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज़ करना है कि आपको स्ट्रेस होती किस बात से, कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके बाद आपको एंग्जाइटी होती है, आप इरिटेट होते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। उन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू कर। कल मुझे एक कमेंट आया, उसमें मुझे ये कहा गया कि काश हमारी माओ ने ये बातें हमें पहले बताई होती, समझाई होती, तो हम इस सिचुएशन में आते ही ना जिस सिचुएशन में आज हम हैं। चलें कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी आपको समझ आ रही है कि हमने चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, सबसे पहले हमने स्ट्रेस के जो चीज़ें हैं ना उनको रिकॉग्नाइज़ करना है। फिर हमने देखना है कि अब हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल भी जाती हैं, अब उनको कट डाउन भी कर देते हो, तो आपकी ज़िंदगी में कोई इतना खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इन चीज़ों को आउट कर दें। चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई तकलीफ़ देने वाले लोग हैं, उनसे कम रब्ता रखें, उनसे कम आप ताल्लुक़ में जाएं। क्योंकि जितना आप डीप ताल्लुक़ होगा, जितना आप उनसे ज़्यादा गहरे ताल्लुकात रखेंगे, उतना ही आप स्ट्रेस में आएंगे। क्योंकि लोगों का काम सिर्फ चिक चिक करना है, बातें बनाना है, काम की कोई बात उनके पास होती नहीं है और फजूल में
ویلے بیٹھ کے وہ لوگوں کو ڈسکس کرنا یا لوگوں کی جو ہے نا باتوں کو ڈسکس کرنا، ان کی فیملی میٹرز کو ڈسکس کرنا، یہی صرف ان کا کام ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس تو بالکل مت بیٹھا کریں، کیونکہ آپ کو سوائے انگزائٹی کے، اسٹریس کے کچھ بھی نہیں ملنا. آپ نے اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ پہ بھی بہت کام کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی، ایموشنلی آپ اسٹرانگ نہیں ہوگے، یہ نہ ہو کہ کوئی بات ذرا سی کسی نے کی اور آپ رونے لگ گئے. ایسا ہوتا ہے نا جب انسان اندر سے ویک ہو جاتا ہے، اسٹریسفل ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو آپ نے ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہونا ہے. ایموشنل اور مینٹل سیلف کیئر کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اللہ سے کانٹیکٹ کریں، اپنے اللہ سے رابطہ کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کا چاہے ایک ورق پڑھ سکتے ہیں، نہیں ٹائم ملتا تھوڑا پڑھ لیں لیکن ضرور پڑھیں، تسبیح کی عادت ڈالیں. اور میں کہتی ہوں جب آپ کوئی بھی دکھ میں ہیں، تکلیف میں، جب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یقین کریں پھر اللہ بہت بہتر حل نکالتے ہیں. اور جب اللہ حل نکالتے ہیں نا، اور اللہ جب انصاف کرنے پہ آتے ہیں تو وہ پھر بہت اچھا والا انصاف کرتے ہیں، اور بہت اللہ پاک بہت بڑے منصف ہیں. آپ نے اپنا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی ٹینشن ہے، اللہ سے رو کے ذکر کریں، اللہ سے بات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سکون میں بھی ایک تو آئیں گے. کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جب بات نہیں کرتے، اندر سے انگزائٹی، ڈپریشن کو، اسٹریس کو نکالتے نہیں ہیں، تب تک ہم سکون میں نہیں آتے. اب سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی جاؤ، کہیں کاؤنسلنگ میں بھی بیٹھو، تو آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نا، اپنا سارا اندر سے غبار نکالتے ہیں. تو اپنا غبار اللہ کے سامنے نکالیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو غبار بھی نکل جائے گا اور دوسرا اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ ضرور نکالیں گے. اور اپنا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اللہ سے ذکر کریں. یہ بہت بڑا آسرا ہے. میں کہتی ہوں سب سے بیسک آسرا یہ ہے. اور قرآن پاک کا اگر ایک وقت پڑھتے ہیں، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. قرآن پاک میں ہر پریشانی کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے پوچھیں گے، وہاں سے پوچھیں گے، بالکل بھی نہیں. اللہ سے رابطہ رکھیں، قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تسبیح کی عادت بنائیں، درود پاک ضرور پڑھا کریں، بہت فضیلت ہے. یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں تو آپ کو مینٹلی آپ بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاؤ گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نا اپنے مائنڈ کو نا ریلیکس رکھنا ہے. ریلیکس کس طرح سے رکھنا ہے؟ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جم چلے جاؤ، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، واک پہ نکل جائیں، تھوڑی واک کر لیں، جاگنگ کر لیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو گھر میں کارپیٹ ہے، رگ ہے، دری ہے، کچھ بھی ہے، اس پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر یوگا کر لیں. اپنے آپ کو بس سکون میں آپ نے لانا ہے. سکون کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ٹائم 10 منٹ 15 منٹ کہ صرف آپ کی ذات ہو اور آپ ریلیکس ہو سکو. اب واک کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر مارننگ واک ہو جائے تو وہ بیسٹ ہوتی ہے، کیونکہ صبح کا ٹائم اتنا پرسکون فریش ہوتا ہے نا کہ میں کہتی ہوں جتنا بھی آپ انگزائٹی میں ہوں گے، ڈپریشن میں ہوں گے، صبح کی جو واک ہے نا وہ آپ کو 80% 90% فریش کر دیتی. کیونکہ ایک تو پیارا موسم، تازہ ہوا، نیچر میں ہوتے ہیں بندہ، اور ارد گرد آپ کو ویسے بھی بڑا پرسکون اور صاف ستھرا ماحول ملتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی بہت ریلیکس رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ڈائری بنائیں، اپنی ڈائری لکھیں. جو بھی آپ پہ گزرتا ہے، دن میں بیتتا ہے، 2 دن کے بعد اگر لکھنا چاہتے ہیں ضرور لکھیں. اپنی ساری باتیں اس پہ نوٹ ڈاؤن کریں. 1 ویک کے بعد اپنی ساری ڈائری کو چیک کریں کہ آپ نے لکھا تھا 4 دن پہلے کیا لکھا تھا اور آج آپ کہاں پہ ہیں. کیونکہ جب آپ ڈیلی بیس پہ اپنی ڈائری پہ اپنی کیفیت لکھنا شروع کرو گے نا، تو پھر آپ خود فیل کرو گے کہ 10-15 دن پہلے جو آپ کی کیفیت تھی آج کیسی ہے. یہ ایک عادت بنائیں. اس سے آپ کو نا ریفلیکشن ملتا رہے گا کہ بیک ڈیز میں یا پچھلے دنوں میں آپ کی کیسی صحت تھی، کیسی مینٹل ہیلتھ تھی، آپ نے کیا لکھا ہے، اور آج جو آپ نے لکھا ہے وہ امپروومنٹ کی طرف گیا ہے یا نہیں گیا ہے. ان سارے امپورٹنٹ پوائنٹس پہ آپ نے ضرور ورک کرنا ہے. اس کے ساتھ اب میں آپ کو پریکٹیکل سیلف کیئر ٹپس بھی دوں گی کہ پریکٹیکلی آپ نے کرنا کیا کیا ہے. پریکٹیکلی آپ نے اپنے لیے می ٹائم ضرور نکالنا ہے. 5 منٹ نکالیں، 10 منٹ نکالیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں چائے کا ایک کپ بنا لیں، گرین ٹی پسند ہے وہ بنا لیں، کچھ بھی ایسا اسنیکس رکھ لیں، اپنے لیے نٹس رکھ لیں. اب تو موسم اتنا پیارا ہے، نٹس کھانے کو دل کرتا ہے، کھجور لے لیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو 10 منٹ ٹائم دیں. بک ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں بک ریڈنگ کریں، لیکن می ٹائم اس لیے ضروری ہے، اس میں آپ سکون میں آتے ہیں. جب بھی آپ یہ سوچ کے بیٹھو گے نا کہ یہ ٹائم میرا ہے، تو ریئلی یو ول فیل بیٹر. آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ کو ہوگا کہ ساری چیزیں ایک طرف ہو گئی ہیں،
یہ 10 منٹ صرف میرے ہیں. جو چیز میری ہوتی ہے نا وہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نیند کو پرائورٹائز کرنا ہے. 7 سے 8 گھنٹے کم از کم سوئیں. جن کے چھوٹے بچے ہیں یا ابھی نیو بورن بیبیز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی ٹائم کو نا نیند کے جو گھنٹے ہیں ٹائم ہے اس کو مینیج کریں. جب بچے سوئے ہیں تھوڑا سا تب نیپ لے لیا کریں. اگر بچے جاگے ہیں تو ساتھ ماؤں کو جاگنا پڑتا ہے کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن اپنے ٹائم کو, سونے کے ٹائم کو نا آپ نے مینیج کرنا ہے. کم از کم 7 سے 8 گھنٹے ضرور نیند لیں. ہیلدی ایٹنگ کی ہیبٹس ڈالیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں جتنا جنک فوڈ اب ہو گیا نا پاکستان میں شاید ہی کبھی ہوگا. ہر طرف کیفے ہیں اور نکل جاؤ آپ کو ہر جگہ بھری پڑی ہوگی. ایک دن بنا لیں, اگر آپ سے نہیں رہا جاتا, بچے نہیں رکتے ہیں, ایک دن ویک میں بنا لیں جس میں آپ ضرور چلے جائیں. چلیں بچوں کی بھی آؤٹنگ ہو جائیں گی, آپ کی مائنڈ فریش ہو جائے گا. لیکن باقی ڈیز میں آپ نے 6 ڈیز ہیں, آپ نے ان میں ہیلدی ایٹنگ کرنی ہے. سبزیاں بنائیں, فروٹس کھائیں, اس کے بعد آپ مٹن, بیف, قیمہ, مطلب گھر کا کھانا کھائیں. اگر میرے گھر قیمہ دوپہر میں بنا ہے نا اور بچوں نے قیمے والا سالن روٹی کے ساتھ کھا لیا ہے تو سیکنڈ ٹائم میں بچے اکثر کہتے ہیں کہ ہم اب روٹی سالن نہیں کھائیں گے. میں کیا کرتی ہوں, بریڈ پڑی ہوتی ہے, وہی قیمہ نکالا, سینڈوچ بنائے اور بچوں کو ایک ڈفرینٹ چیز کر کے دے دی اور بچے اتنا ہیپیلی کھاتے ہیں. دیکھیں ہیلدی ایٹنگ بھی ہو گئی, گھر کا کھانا بھی کنزیوم ہوگا اور سالن ضائع بھی نہیں ہوا. آپ لوگوں نے اس طرح کی عادت بنانی ہے کہ آپ کے بچے بھی ہیلدی ایٹنگ کریں آپ کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اب وہ گروئنگ ایج میں ہیں. انہوں نے وہی چیزیں سیکھنی ہیں جو ان کی ماں نے انہیں سکھانی ہے. جب بھی بستر سے اٹھیں اپنی باڈی کو تھوڑا سا اسٹریچ کر لیا کریں, کیونکہ جب ہم ریلیکس ہو کے سوتے ہیں اس طرح سے تو ہمارے مسل جو ہے نا وہ کافی حد تک کھچے پڑے ہوتے ہیں. سو کر اٹھنے کے بعد تھوڑا سا باڈی کو اسٹریچ کر لیں, اس سے نا باڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور فوری آپ کا اٹھنے کو دل کرتا ہے, کام کرنے کو دل کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیپ بریدنگ بھی ضرور کرنی ہے. جب بھی غصہ چڑھا ہے, کوئی ٹینشن ہے, کوئی اسٹریس ہے, 1 گلاس پانی کا پئیں, ڈیپ بریدنگ کریں, ٹینشن کو ایکزیل کریں, سکون والا سانس اندر کی طرف کھینچیں. ڈیپ بریدنگ سے آپ کو نا بہت ریلیف ملتا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے جب بھی مجھے اب غصہ چڑھتا ہے نا یا کسی بات پہ بھی ٹینشن ہوتی ہے تو میں گلاس بھر کے پانی کا پی لیتی ہوں. یہ مجھے بہت فرق ڈالتا ہے. آپ نے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پریکٹس کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہابیز کو دیکھیں, کریٹیو چیزوں کی طرف جائیں. آپ دیکھیں آپ کو کس چیز میں مزہ آتا ہے, کون سا کام آپ کر سکتی ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت دنیا میں اللہ نے ایسی بنائی ہو جس کو کوئی کام نہ آتا ہو, جس کی کوئی ہابی نہ ہو, جس کا مائنڈ کریٹیو نہ ہو. ماشاءاللہ جب ایک عورت گھر چلا رہی ہے, بچے پال رہی ہے, ہسبینڈ کو دیکھ رہی ہے, اسٹریسفل ان لاز کو دیکھ رہی ہے, تو کیا اس کا مائنڈ کریٹیو نہیں ہوگا؟ اس کو کوئی ہابی کا شوق نہیں ہوگا, کسی قسم کی اس کی کوئی ایسی کریٹیو چیز نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکے. ضرور اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں تاکہ آپ نا سٹریس فری ہو سکیں. اپنے پارٹنر کو, اپنے ہسبینڈ کو اپنے اعتبار میں لیں, ان سے ہر بات ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کا ایک پکا والا اور اچھا اور مضبوط سپورٹ سسٹم بن سکیں. اپنی ہر بات شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن بھی اوپن رکھیں. کمیونیکیشن اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ کو پتہ ہو کہ یہ میری بیوی کی باؤنڈریز ہیں, یہ لمیٹیشن ہے, وہ اس سے زیادہ کوئی بات ٹالریٹ نہیں کرے گی. زندگی میں ملنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ضرور سیلیبریٹ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا ضرور شکرانہ ادا کیا کریں, چاہے نماز کی صورت میں ہو, چاہے ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت دی ہے. کمی ہر انسان کو ہوتی ہے, کوئی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. اٹس اوکے ناٹ ٹو بی پرفیکٹ. آپ کی سیلف کیئر بہت ضروری ہے اور اپنی سیلف کیئر کو ہمیشہ پرائورٹائز کریں. اور یہ بات ضرور دماغ میں رکھیے گا کہ سیلف کیئر از ناٹ سیلفش. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اپنے گھر والوں کا خیال بھی نہیں رکھ سکیں گے. اور اس طرح کے سٹریسفل لوگوں سے دور ہونا شروع کریں. لمیٹیشن بنا دیں, تھوڑا ملیں, اچھا ملیں. اپنے آپ کو نا ہمیشہ ایسے کاموں میں بزی رکھا کریں جو کہ آپ کو خوشی دے سکیں. آپ جن کاموں سے, جن باتوں سے خوش ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ضرور اس میں انوالو کریں تاکہ آپ کو نا آپ اندر سے مینٹلی خوش اپنے آپ کو محسوس کر سکیں. امید ہے آج کا ولاگ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوا ہوگا. ان ساری باتوں پر عمل بھی کیجیے گا اور آج کے کامنٹ باکس میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی بتانا ہے کہ آپ کے ان لاز کے ساتھ آپ کا کیسا ایکسپیرینس, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سیلف کیئر ٹپس بھی ضرور شیئر کیجیے گا جس سے آپ نے اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو امپروو کیا ہے, گروم کیا ہے. سیلف کیئر کے ساتھ ساتھ زندگی کے باقی پہلوؤں کو بھی ضرور مد نظر رکھیے گا اور ان پر بھی ضرور کام کرتے رہیں تاکہ آپ کے بچے, آپ کے گھر, آپ کا ہسبینڈ, کوئی چیز اگنور نہ ہو. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.